بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو 7 نصیحتیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی درخواست نصیحت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو 7 نصیحتیں فرمائیں، جس میں سے ایک نصیحت یہ ہے: اوصیک بتقوی اللہ عز وجل فإنہ ازین لامرک کلہ، کہ تقوی سے رہو تیرے سب کام بن جائیں گے، تقوی سے رہو تیرے سب کام بن جائیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا، تقوی کی برکت سے دونوں جہاں بن جاتے ہیں، کیونکہ تقوی کی برکت سے وہ خدا کا دوست ہو گیا، اور جب خدا کا دوست ہو گیا تو خدا کا یہ جہان بھی ہے اور وہ جہان بھی ہے، خدا دونوں جہاں میں اس کو راضی رکھتا ہے۔ جب ابا راضی ہو تو پردیس میں بھی بیٹے کو خرچہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا کھانا کھاؤ، ایک ملازم بھی رکھو، خوب آرام سے رہو، اور وطن میں بھی اسی فکر میں رہتا ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح جو اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا بلکہ ہر وقت راضی رکھتا ہے، تو رب بھی اس کو پردیس اور وطن دونوں میں آرام سے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اور مزید نصیحت فرمائیں، تو دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ عز وجل فإنہ ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض۔ تلاوت اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، قرآن کریم کی تلاوت کو اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن شریف طاقوں میں جزدانوں میں لپٹے ہوئے رکھیں، قرآن پاک کو طاقوں میں مت رکھو، روزانہ تلاوت کرو، چاہے ایک ہی رکوع ہو یا صرف 10 آیتیں ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ مسافر مستثنیٰ ہے، الگ ہے، کیونکہ بروایت بخاری شریف اس کے فرض آدھے ہو جاتے ہیں، مسافر کے فرض بھی آدھے ہو جاتے ہیں، اور مسافر کو ثواب اتنا ہی ملتا ہے جتنا وطن میں وظیفہ پڑھتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کثرت تلاوت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کا انعام بتا رہے ہیں کہ آسمان میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا فرمائیں گے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں مولویوں سے زیادہ مسئلے نہ پوچھو بھائی، اگر تم نے نماز کا پوچھا تو روزہ گلے لگا دیں گے، لیکن صحابہ کے دین کی پیاس بجھتی نہ تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں: قلت زدنی، ہمیں اور زیادہ نصیحت کیجیے۔ 2 نصیحتوں کے بعد پھر عرض کیا: اور فرمائیے۔ واہ واہ، یہ ہے طلب علم۔ ایک کباب کے بعد دوسرے کباب کی طرف بھی ہاتھ لپکتا ہے۔ جب دنیاوی کبابوں کی اتنی طلب ہے تو علم جو آخرت کی چیز ہے اس کی طلب تو اور زیادہ ہونی چاہیے تاکہ آخرت بن جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: علیک بطول السمت فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک۔ اے ابو ذر، تم اکثر خاموش رہا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے شیطان تم سے ڈرے گا اور تمہارے دین کے تمام معاملوں میں اس سے مدد ملے گی۔ اکثر خاموش رہا کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا: قلت زدنی، اے اللہ کے نبی مجھے اور نصیحت کیجیے، عرض کیجیے کیا حرص ہے اور کیا حریص طالب علم ہے، لیکن یہ حرص مبارک ہے، ہر لالچ بری نہیں ہوتی۔ چوتھی نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایاک وکثرۃ الضحک فإنہ یمیت القلب ویذھب بنور الوجہ۔ کثرت ضحک سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس سے مراد وہ ہنسی ہے جو غفلت دل کے ساتھ ہو۔ اگر دل اللہ سے غافل نہیں ہے تو ہنسنے میں مذائقہ نہیں،
لیکن اس میں بھی اتنا غلو نہ کرو کہ ہر وقت ہنستے ہی رہو، اور نہ اتنی کمی کرو کہ ہنسنا ہی بھول جاؤ۔ لہذا اللہ والے دوستوں کے ساتھ تھوڑا ہنسنا بھی چاہیے، اللہ والے دوستوں کے ساتھ تھوڑا بہت ہنسنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ مقوی قلب اور مقوی اعصاب ہے، دل کو بھی اور اعصاب کو بھی طاقت دیتا ہے۔ بالکل خاموشی سے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں، لہذا خاموشی میں بھی غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، نہ ہر وقت ہنستے رہو نہ بالکل خاموش رہو، بلکہ ہر چیز اعتدال میں ہو، درمیان میں ہو۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پہ ہنسی آ گئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کیا، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہی رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹوں کو بھی حق ہے کہ اپنے بزرگوں کو دعا دیں، جیسا کہ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے تو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر عنایت فرمائی کہ اس پر بیٹھ جاؤ، تو انہوں نے وہ چادر لے کر اس کو بوسہ دے کر واپس کر دی۔ ہائے ہائے، اس چادر کو بوسہ دے کر واپس کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی، اکرم اللہ اکرمک اللہ یا رسول اللہ کما اکرمتنی، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے جیسا آپ نے مجھے عزت دی۔ سبحان اللہ۔ دیکھا حضور نے چادر پھینکی، اسے بچھا لو اور وہاں بیٹھ جاؤ پیچھے۔ انہوں نے چادر کو بوسہ دیا اور چادر کو واپس کر دی، اور واپس کرتے ہوئے یہ دعا دی، اکرمک اللہ یا رسول اللہ کما اکرمتنی، اللہ آپ کو عزت دے جیسا آپ نے مجھے عزت دی۔ تو معلوم ہوا مرید اپنے شیخ کو، شاگرد اپنے استاد کو، بیٹا باپ کو دعا دے سکتا ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام کے ہنسنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا دی، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب الضحک میں موجود ہے۔ اب اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی برابر ہنستا رہے اور ایک سیکنڈ بھی اس کی ہنسی نہ رکے، تو ہم کو اور آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اس کو کیا ہو گیا؟ تو ہر وقت ہنسنے سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہر وقت ہنسنے کی دعا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے، اے ادام اللہ فرحکا، اے اللہ کے رسول، آپ کی فرحت اور خوشی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ تو ہمیشہ ہنسنے سے یہاں فرحت دل مراد ہے، کیونکہ جب دل میں فرحت نہ ہوگی تو ہنسی کیا آئے گی؟ تو دلالت التزامی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا دی، ادام اللہ فرحکا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے دل کی فرحتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے۔ اسی لیے عرض کر دیا کہ بعض لوگ ایک حدیث دیکھ کر، ایک حدیث پڑھ کر اور مفتی بن جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں صحیح بخاری میں یوں لکھا ہے، صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے، مفتی بن جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے، ہنستے نہیں تھے۔ دوسری احادیث ان کے مطالعے میں نہیں ہے، تو جب کسی عالم کو ہنستے دیکھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے بزرگ ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے، انہوں نے جنگ بدر میں ایک مشرک کو تیر سے مار گرایا۔ جب تیر سے مار گرایا تو وہ ننگا ہو گیا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نظرت الی تواجدہ، آپ علیہ السلام اتنا ہنسے کہ ڈاڑھیں مبارک نظر آنے لگی، یعنی ڈاڑھ نظر آنے لگی، آگے کے دانت بھی دانت کے برابر کی جو ہے دانت ہڈی وہ بھی نظر آنے لگی۔ لہٰذا علم پورا ہونا چاہیے۔ اردو کی کتابیں پڑھ کر علماء کی اصلاح مت کیجیے، مفتی نہ بنیے۔ ہنسنے میں بھی دل اللہ سے غافل نہ ہو۔ غرض ہمارے بزرگ ہنستے بھی ہیں اور ہنساتے بھی ہیں، لیکن ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک مجلس میں خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ خوب ہنسے، اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے پیر بھائیوں کو بھی خوب ہنسایا۔ بعد میں خواجہ صاحب نے پوچھا، سچ سچ بتائیں، ہنسی کی اس محفل میں
کیا آپ کے دل اللہ سے غافل تھے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا بوجہ ادب کے ہم سب خاموش ہو گئے۔ اس پر حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ اس وقت بھی میرا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھا۔ اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو۔ پھر یہ شعر پڑھا ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھیں بھی میری تر نہیں ہے۔ ہائے ہائے کیا غضب کی کلام ہوتا تھا۔ ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھیں بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ والوں کی ہنسی اور اپنی ہنسی کو برابر مت سمجھو، کیونکہ وہ بظاہر ہنس رہے ہوتے ہیں مگر ان کا دل پھر بھی رو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق عطا فرمائے۔ ہمیں ذوق نہیں ہے ان چیزوں کا، سنتے ہیں بس سن کے چلے جاتے ہیں، ابھی تک اپنے دل کا ذوق ہی نہیں بنا۔ اس پر میرا ایک شعر ہے، لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، لب ہے خندہ، لب تو ہنس رہے ہیں ہونٹ تو، لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم، تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم۔ اللہ والا اگر کاروبار بھی کر رہا ہے، مخلوق میں بیٹھا ہے، بات چیت بھی کر رہا ہے اور ہنس بھی رہا ہے، مگر اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جسم کے مرتبے میں وہ آپ کے ساتھ ہے اور روح کے مرتبے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے، اس مضمون کو اختر نے ایک اور شعر میں پیش کیا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے دھندوں میں، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ سبحان اللہ، کیسا مزاج بن جاتا ہے اللہ والوں کا کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ وہ چل رہا ہے زمین پر، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ کیا ٹھکانہ ہے ان اولیاء اللہ کا، بزرگوں کا۔ لکھا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ جب مذاق کی محفل ہوتی تھی تو اتنا ایسی بات کرتے تھے، اپنا آپ سمجھتے تھے، لوگ پیٹ پکڑ لیتے ہنستے، اتنی ہنسی اوروں کو آتی تھی۔ حضرت کبھی مسکرا دیا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا، بارہا مرتبہ دیکھا خوب، مفتی قاسم صاحب جلال آباد اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بات کہہ دیتے تو دوسرے ہنستے تھے، لیکن اپنا آپ ذرا سا مسکرایا، بس ہنسی پر اتنا قابو کر رکھا تھا کہ مسکرا دیا کرتے تھے لیکن ہنسی نہیں آنے دیتے، اتنا سنت پر عمل کیا تھا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں بات اب ٹھٹا مار کے بھی ہنس پڑے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ دانت مبارک نظر آ گئے، اتنے ہنسی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں کے یہی معمول دیکھیں کہ دوسرے پیر پکڑ رہے، پیٹ پکڑ رہے ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہاں مکے میں ایک آدمی پانی پلاتے پھر رہا تھا مشکلی، اور زور زور جو کہنا سبیل 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 جو کہتے پھر رہا، یعنی پانی لے لو پانی لے لو پانی پی لو۔ ایک حاجی نے کہا لائیے پانی دیے، ان نے یوں بھر کے اس میں ایک گلاس میں کٹورے میں کہیں میں اور یوں مشک میں سے دے دیا۔ وہ کہیں جہاں سے بھر کے لایا تھا وہاں سے اس میں مینگنی آ گئی، اس میں مشک میں پانی میں، تو وہ گلاس بھر کے دے دیا بڑا سارا، اور اس نے پیا تو مینگنی بھی اس میں آئی، ان نے وہ چبائی اور چبا کے منہ میں، اور ایک ہی مینگنی تھی تو چبا کے کیا کرا، شور تو اتنا مچا رہا، رکا کہاں آواز کہاں تک جا رہی ہے، سبھی لے گی نکلی اس میں، سبھی لے گی نکلی، پتہ نہیں کہ یہ سبھی ہے یا مینگنی ہے۔ تو فرمایا اس طریقے سے ان لوگوں کے حال احوال ہوتے ہیں۔ تو یہ بات محنت سے حاصل ہوتی ہے، مشق سے حاصل ہوتی ہے۔
کہ آدمی اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے۔ اسی لیے بہشتی زیور میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خیال بھی دھیان بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کا رکھے، چل رہا ہوں، جب کھا رہا ہوں، جب ایک مولانا کملی والے تھے، ہم بچے تھے چھوٹے چھوٹے، تو کہانی لے آیا کرتے تھے، بہت بڑا تقویٰ تھا ان کا عجیب۔ جب جس کے یہاں دعوت ہوتی تھی وہ کہتے حضرت کیا کھاؤ گے؟ فرمایا میں تو جو ہے وہ بہترین کھانا کھاتا ہوں، بہترین کھانا کھاتا ہوں، دعوت شیراز کہا کرتے تھے، دعوت شیراز، یعنی جو گھر میں پکا ہے بے تکلف لا کے رکھو، خوشی خوشی، جو گھر میں رکھا ہے پکایا ہے بے تکلف لا کے رکھو۔ اب کسی نے دال پکائی، کسی نے گوشت پکایا، جو جس کے ہاں وہ اب وہ لے گیا، حضرت کو ساتھ جا کے بٹھایا، تو حضرت اوکڑو بیٹھتے تھے اور نظریں نیچے رکھتے تھے، یوں جب کہا پانی دے دو، پانی پانی، اس طرح یوں نظریں نیچے، پانی دے دو، یوں لیتے تھے۔ یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا غلام سمجھتے تھے کہ میں رب العالمین کا غلام ہوں۔ تو بولو یہ بات بغیر محنت کے حاصل ہو جائے گی کیا؟ محنت کر سنو اور گنو، جو یہاں سے سن کے جاؤ گھر بھی جا کے دہراؤ اور خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ولیوں کے راستوں پہ چل پڑو گے۔ اور ولیوں کے راستے پہ، ولیوں کے قصے تو سنتے ہو، ولیوں کے راستے پہ چلتے نہیں، تو آپ اپنا آپ تو وہیں کا وہیں دھرے ہو۔ آگے کو منزل کیسے طے ہوگی؟ جب طے ہوگی جب سنو اور عمل کرو۔ اسی لیے صحبت علم بڑا اونچا مقام رکھتا ہے۔ ایک آدمی پڑھا لکھا ہے مگر صحبت نہیں ہے، تو عالم ہونے سے اس کو وہ کمالات حاصل نہیں ہوتے جو اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو ایک تمام صحابہ کو صحبتی علم حاصل تھا، ورنہ کتابوں سے تو سارے علامہ بن جاتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 950، بعضوں نے 1400 بتائی کتابیں لکھی ہیں، ہر موضوع پر کوئی موڑ ایسا چھوڑا ہی نہیں۔ اور حضرت نے یوں فرمایا تھا 100 سال کا انتظام کر چلا ہوں، 100 سال کا انتظام کر چلا ہوں، اور میرے بعد جو ہے اگر کوئی ضرورت پیش آئے گی اس کا جواب میری کتاب میں ملے گا۔ اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی زبان میں ترجمانی کرتے رہیو، مواد میری کتاب میں ملے گا۔ تو یہ فرمایا کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک عالم فرما رہے تھے دیوبند کے، ہم نے وہاں امریکہ میں لائبریری میں حضرت تھانوی کی کتاب دیکھی، امریکہ کی لائبریری عیسائیوں کے ہیں جو ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں کتابوں سے، تو انگریز تو فیض حاصل کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کتابیں لکھی ان لوگوں کو بعضوں کو تھانہ پہنچانے کا بھی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک آدمی کو لے گیا میں یہاں سے، ساتھ میں تھا میری، ایک دفعہ گئے تھے ہم، 6-7 گاڑیاں تھیں ساتھ میں، جو گئے وہاں قرآن خوانی کر کے آئے تھے۔ تو جب وہاں وہ گیا میرے ساتھ تو وہاں مزار پہ جا کے ہم پڑھنے لگے، اس کا فون آیا گھر سے، اس نے گھر والوں نے پوچھا کہاں ہے تو؟ یوں کہہ رہا بازار میں، مزار کو یوں کہہ رہا بازار میں ہوں۔ میں نے کہا بازار نہیں مزار، کون یوں کہ حضرت تھانوی کے مزار پہ ہوں۔ تو اب جب بھی ملے میں کو ہاں بھائی مزار کا کیا، بازار کا کیا حال ہے؟ تو آپ اندازہ ہے یوں ہی پتہ نہیں رہا مسلمانوں کو، دور دور سے لاکھوں روپیہ لوگ خرچ کر کر باہر ملکوں سے آتے ہیں کسی طرح حضرت تھانوی کے مزار پہ حاضری نصیب ہو جائے۔ جا کے دیکھو تو روزانہ کتنے کہاں کے لوگ لائن لگی رہتی، یہ آج تک لائن نہیں ٹوٹی۔ یہ اللہ کے اس ولی کی برکت ہے، قربانی کی، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ نے اتنی 900 950 1400 کتنی کتابیں لکھی ہیں، آپ کو تو بہت کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا ہوگا، جبھی تو ایک کتاب میں مضمون کو پورا کرنا پڑتا ہے، دلائل کے ساتھ مکمل مدلل کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو 2-3 کتابیں دیکھی، بس میں نے تو 2-3 کتابیں دیکھی۔ فرمایا 2-3 کتابیں؟ اتنی کتابوں کے لکھنے میں 2-3 کتابیں کافی ہوگا؟ فرمایا کون سی؟ ایک حاجی امداد اللہ صاحب، ایک مولانا رشید احمد گنگوہی، اور ایک مولانا یعقوب صاحب دارالعلوم دیوبند۔ یہ 3 کتاب دیکھی میں نے۔ تو دیکھا آپ نے یہ علم کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو قلم اور کاغذ سراہنے رکھتے تھے، کوئی آیت یاد آ گئی اور اس میں سے کوئی مسئلہ نکلا فوراً کاپی میں لکھ لیا، اور فرمایا یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ دماغ کا بوجھ کاغذ پہ اتار کے اپنا بے فکر سو جاؤں، بے فکر سو جاؤں، یہ کیفیت تھی۔ اور پھر صبح کو فرماتے تھے بڑھاپے کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں
فرمایا بھائی مفتی شفیع صاحب رات یہ آیت آئی تھی سامنے اور اس میں سے یہ مسئلہ نکلا، جب تم تفسیر لکھو گے تو اس میں اس مسئلے کا دھیان رکھنا۔ بتاؤ کہاں دماغ جا رہا بڑھاپے میں، کہاں پہنچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جو فرمایا کرتے تھے سر پہ تیل کی مالش کرواتے تھے، اور فرمایا جب میں سوؤں تو مجھے سونے دیا کرو، اٹھایا نہ کرو، میرے سونے میں بہت مسئلے حل ہوتے ہیں، بہت مسئلے اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے، بڑی بڑی گتھیاں سے اللہ تعالیٰ سلجھاتا ہے مجھے سونے میں۔ تو ان کا تو سونا بھی عبادت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس لیے دماغ کی حفاظت۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر پہ مالش کروا رہے تھے، 1 گھنٹے تک مالش کرنے والا مالش کر رہا ہے، اور حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ گیا، مالش الگ ہوتی تھی، روغن بادام کو پسوا کر اس کی ٹکیاں بنا کر مغز پر رکھتے تھے، اور قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے ہیں۔ روغن بادام کی ٹکیاں بنا کے تو مغز پر رکھی ہے، اور تفسیر قرآن کریم کی لکھی ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم ہندوستان کے گزرے، جن کا حافظہ مشہور ہے۔ یوں کہا لوگوں نے یہ دارالعلوم دیوبند کی جو لائبریری ہے، کتب خانہ ہے، اسے جلانا چاہتی ہے انگریز حکومت، جلانا چاہتی ہے کہ ساری لائبریری کو، جو بہت بڑی، جن لوگوں نے دیکھا ہو جا کے وہاں کتب خانہ دارالعلوم کا، دیکھنا بھی نصیب نہیں بعضوں کو، تو دیوبند بھی نہیں دیکھا بعضوں نے تو آج تک ہے، تو وہ جلانا چاہتے ہیں۔ سارے علماء فکر مند، کیا ہوگا؟ پرانے زمانے کی کتابیں ہیں، دوسرے مذہبوں کی کتابیں ہیں، بڑی عالیشان لائبریری ہے، کیا ہوگا؟ تو علامہ شبیر احمد صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا فکر مند ہو، کیوں فکر مند ہو؟ تو فرمایا حضرت فکر کی بات ہے، کتب خانہ اگر انہوں نے آگ میں جلا دیا تو ہم تو مارے جائیں گے، یہاں رہ کیا جائے گا پھر؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انہیں جو کرنا کرنے دو، انہیں جو کرنا کرنے دو، ساری جلا دو، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک کتاب اسی طرح لکھوا دوں گا 1 مہینے میں۔ اور یہ فرمایا ایک دفعہ جب میں کتاب کو پڑھ لیتا ہوں 40 سال تک اسی طرح محفوظ رہتی ہے جیسے پڑھی ہے۔ اتنا بڑا حافظہ تھا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ لوگ تھے دین کے اوپر فدا، انہی کے دم سے آج تک ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، ورنہ تو کبھی کا صفایا ہو جاتا جیسا آج حالات ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات سے درخواست یہ ہے بھائی، جتنے یہاں سن رہے ہیں، جس کسی کے یہاں بھی شادی کا وہ خط کھلے یا معاملہ ہو یا ہمارا نمبر آوے تو ہم تو کہیں گے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کو کہا جاوے ایک تو کھانا بٹھا کے کھلائیں، دوسرے گولے نہ چھوڑیں، تیسرے ڈی جے ویجے نہ بجاویں، اس پر پابندی لگانے کی کوشش کرو۔ مسلمان تباہ ہوا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرتے جا رہے ہیں۔ ہزاروں روپے کے گولے تو چھوڑ دیں گے، لیکن نکاح خانی میں جب نکاح خانے کا نمبر آگا بس دکھاؤں گا 1000-1500 روپے ہیں۔ سب طرح کے لوگ ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں آ رہا تھا میرٹھ کا قصہ کہ ایک آدمی کا لڑکے کا قرآن پاک پورا ہوا حفظ، تو اس نے 11 لاکھ روپے استاد کو دیے، 11,000 نہیں، میں نے کئی دفعہ پڑھا 11,000 ہیں، 11 لاکھ، تو 11 لاکھ روپے انعام میں دیے ہیں جس نے قرآن شریف حفظ کا پڑھایا ہے ان استاد کو۔ ایسے بھی ہیں۔ اور یہاں بڑھانے میں ایک جگہ نکاح شادی ہوئی تھی تیلیوں میں، انہوں نے نکاح پڑھانے والے کو موٹر سائیکل بھی انعام میں دی تھی، دیکھا؟ اور یہ پھر رہے ہیں گولے پر کھاتے، جانور بھی بدک رہے ہیں، بچے بھی بدک رہے ہیں، اور دھڑا ایک ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ تو اس لیے سب حضرات اس کی کوشش کریں، قابو کرنے کی کوشش کریں، اور ایک یہ کوشش کریں بارات کہیں ٹھہراؤ لیکن نکاح مسجد میں ہو۔ بھائی کوئی تو سنت کو زندہ کرو، کسی سنت کو تو زندہ کرو۔ نکاح مسجد میں سنت ہے۔ بتاؤ، ہم تو عیسائیوں سے بھی گئے گزرے ہوئے، عیسائیوں کے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو بارات گھر سے گاڑی میں بیٹھ کر، گاڑیوں میں دولہا دلہن وہاں جاتے ہیں گرجا میں، اور جا کر وہاں لاٹ پادری کے سامنے بیٹھ کر وہاں ان کا نکاح، جو طریقہ ہے ان کا نکاح کرنے کا، وہاں نکاح ہوتا ہے۔ بارات وہاں ٹھہر رہی ہے، کھانا وہاں چل رہا ہے، نکاح ہونے جا رہا ہے وہاں۔ ہم تو یہیں کر لو، گھر میں یہیں کر لو، سڑک پہ، یہ نا ہمارا حال۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر
میں نے جب آواز اٹھائی تھی بہت دن پہلے تو تیلیوں نے تو بیچاروں نے انتظام کر لیا. دیکھ لو جا کے وہاں نماز جنازہ پڑھانے کا انتظام کر رکھا نہیں کر رکھا. اور کسی قوم نے نہیں کیا. قصائیوں کا کتنا بڑا قبرستان ہے, پٹھانوں کے تو سینکڑوں قبرستان ہیں کہ تو ایک وہاں میرا یہاں تیرا یہاں, یہ کہاں سے انتظام کریں گے. اور جب نماز جنازہ پڑھنے کا وقت آتا ہے تو کہیں سڑک پہ اور کہیں کسی کے کھیت میں ڈوبا ڈھیری, ہے ہی نہیں کہیں انتظام. مگر تیلیوں نے اللہ کے فضل و کرم سے سنا, اور سننے کے بعد جو بڑے تھے پہلے انتقال کر گئے, سب نے کہا ہم اس کی فکر کریں. فکر کر کے اپنے قبرستان کی بھی گھرائی کر لی اور وہاں نماز جنازہ کا ٹھکانہ بنا دیا. اسی میں نماز جنازہ ہوتی ہے. ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ تم سب نہیں کر سکتے کیا؟ بولو بھائی کرنے کی ہے نہیں ہے کام. ادھر ہاتھی کی قبر پہ کتنا بڑا قبرستان ہے, بس جا کے وہاں اسکول میں نماز جنازہ پڑھیں, اور وہ اسکول والے اعتراض کریں کہ یہاں بچے ڈرتے ہیں, یہاں لالا کے مردوں کو نماز جنازہ پڑھیں. اب 2-3 دفعہ میں کہا یہاں نہیں نماز ہونے کی, اسکول سے پرے کرو, بلکہ وہاں ٹھکانہ بناؤ. تو وہاں جا کے تو کریں, یوں کریں گے وہ کریں گے, کرتا کچھ نہیں کوئی. تو مسلمانوں کا تو حال ہی عجیب ہوتا جا رہا دن بدن. بھائی بیدار ہو اور اپنے آپ کے حالات کو جب تم خود نہ بدلو گے اللہ بھی نہیں بدلے گا.